محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں۔ دوستو، حمزاد کیا ہے؟ حمزاد کے سلسلے میں الحمدللہ آج آپ کے پیش نظر چوتھی قسط ہے۔ حمزاد انسان کے لاشعور کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا وہ لاشعور جو انسان کے شعور کے سونے کے بعد، شعور کے ختم ہو جانے کے بعد جاگتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح صدور بحال موت والقبور، موت کے بعد قبر کے حالات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا جو ہے شعور زندہ رہتا ہے، تو قبر کے اندر عذاب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، جلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، اور وہ اذیت محسوس بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہی کیفیت لاشعور کی ہوتی ہے۔ جب انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کا لاشعور جو ہے، شعور جو زندہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر اچھا برا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا روح اور ہمزاد جو ہوتے ہیں اسی قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جسم تو ایک ٹھکانہ ہے ان کا، شعور اور لاشعور کے رہنے کا۔ جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ شعور اور لاشعور پھر بھی زندہ رہتے ہیں اس کے اندر۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں یہ تافیز دفن تھا، فلاں کا پتلا قبر میں دفن تھا، فلاں شخص جو ہے اس کی قبر کے اندر سے جو ہے وہ یہ اس طریقے سے گڑیا سی بنی ہوئی نکلی، یا فلاں شخص کی جو ہے وہ اس کی ہڈی جو ہے نکال کے مردے کی اور جو ہے نا اس کو پیس کے کھلائی گئی۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں۔ اکثر جادوگروں کے ہاتھ میں آپ نے کھوپڑیاں یا انسانی ہڈیاں دیکھی ہوں گی۔ اصل میں یہ سب ہوتا ہے مردوں کے ہمزاد کا جو ہے کمال۔ سفلی علوم کے ذریعے، جادوئی علوم کے ذریعے مردوں کے ہمزاد کو جو ہے وہ دوسروں پہ مسلط کرنا، ان سے کام لینا، یہ طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ فرعین کے دور سے، فرعین مصر کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے کہ مرے ہوئے کے ہمزاد سے مدد لی جاتی ہے۔ تو اکثر عاملین جو ہیں وہ آپ کو تعویذ دیتے ہیں، بھائی کسی کی زبان بند کرنی ہے، یہ لو تعویذ لے جاؤ اور قبر کے اندر جو ہے نا دفنا دینا، انشاءاللہ زبان بند ہو جائے گی۔ کسی کا کاروبار بند کرنا ہے، کسی کی دشمن کو ہلاک کرنا ہے، تو اس قسم کے عملیات کتابوں میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، لوگوں سے بھی سنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے ہمزاد سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمزاد دیے ہیں۔ تو جانداروں کے ہمزاد سے جس طرح آپ نے کئی سنا ہوگا کتے کی ہڈی پہ یہ تعویذ لکھنا ہوتا ہے، یا یہ کالی بلی جو ہوتی ہے اس کا فلانا گوشت کھاتا ہے، یا مچھلی کے منہ میں یہ تعویذ رکھ کے دفنا دینا ہے، اور یہ اس طریقے کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ یا الو کا یہ حصہ جو ہے کام آتا ہے، یا یہ الو تنتر کی باتیں، یا ہدہد پرندے کی باتیں کہ ہدہد پرندے کا پنجہ گلے میں ٹانگ لو تو یہ ہوگا، اس کے پر سے یہ ہوگا، اسے یا کوا تنتر ہوتا ہے۔ اصل میں سب کیا ہے؟ جانوروں کے ہمزاد ہوتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے روح نہیں دی لیکن ہمزاد ہے، ان کو جسم جو ہے ان کو جو ہے ہمزاد چلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو ہے کوئی ایسی قید نہیں ہوتی ہے جانوروں پہ۔ تو مقصد یہ بھی ہے کہ بڑا موضوع ہے،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب حمزاد کی کارستانیاں ہوتی ہیں، حمزادوں سے مدد لینے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اکثر مسلمان سفلی کرنے والے، جو الٹا کرنے والے، وہ بھی ایسے آپ کو تعویذات دیتے ہیں، یا ایسی کسی عورت کو بھائی قبر کی مٹی لاؤ، اس کے پیر کی مٹی ملاؤ، اس پہ یہ پڑھو اور اس کو کھلا دیا، دشمن کے گھر میں قبر کی مٹی لاؤ، 7 قبروں کی مٹی لاؤ اور اس کے یہ پڑھ کے دشمن کے گھر میں پھینک۔ یہ سب در حقیقت حمزادوں سے کام لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین میں شمار ہوتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو سکھانا نہیں، آپ کو ایک آگاہی دینا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے چکروں میں مت پڑیں۔ کوئی عامل آپ کو دیتا ہے تاکہ اس کے یہ قبر میں دفنا دینا، چاہے وہ عامل حافظ ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، تو ان حمزادوں سے کام لینے میں وہ انسان سفلیت میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا قرآن شریف کی آیتیں، قرآنی تعویذات ہیں، لیکن ایسا کام کرنے سے انسان سفلیت میں جاتا ہے ضرور، کیونکہ حمزاد ایک شیطانی مخلوق ہے، اور اس کو مجبور کرنا عملیات تعویذات کے ذریعے اپنی مدد کرنے پہ، اپنا کام لینے پہ، یہ انسان کو یہ عمل سفلیت کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، لوگ قبروں میں بھی انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتے، وہاں بھی تنگ کرتے ہیں۔ قبرستانوں میں آپ جائیں، اکثر قبریں آپ کو کھلی بھی ملیں گی، کسی قبر سے آپ کو یوں جیسے کسی نے کچھ دفنایا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہاں جادو کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو قبرستان کی تو بڑی حرمت ہے اسلام میں۔ قبرستان جو امن کی جگہ سمجھی جاتی تھی، پرانے وقتوں میں لوگ، مسافر لوگ جو پیدل سفر کرنے والے تھے، وہ قبرستانوں میں پڑاؤ کرتے تھے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ آج ہم نے قبرستانوں کو جو ہے وہ شیطانیت کی جگہ بنا دیا ہے، مردوں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو۔ تو دوستو، میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف آگاہ کرنا کہ حمزاد سے لوگ کس طرح کام لیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی حمزاد کا جو عامل ہوتا ہے وہ اپنا حمزاد دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا، ہمیشہ مرے ہوئے کا حمزاد ہی زندہ پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اپنا حمزاد قابو کریں گے، لوگوں کی کسی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کا حمزاد اگلے کے حمزاد کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر اس بندے کی تذکیر کرواتا ہے۔ اس کا حمزاد جس پہ عمل کیا گیا ہے وہ مجبور ہوتا ہے دوسرے اپنے طالب کی طرف آنے کے لیے۔ تو یہ اصل میں جادو بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جادو سے بھی، سحر سے کسی انسان کے حمزاد کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے۔ ایکٹیو اس طرح کہ اس کو طاقتور کر دیا جاتا ہے، اس کی روح کمزور کر دی جاتی ہے، اس کا حمزاد ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ حمزاد ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر حمزاد بیڑا گرک کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے جسم کے اندر وہ موجود ہے اس کا، کیونکہ یہ شیطان ہے، سرکش ہے، شیطان کی اولاد ہے، جنات سے اس کا تعلق ہے، خبیث جنات سے تعلق ہے اس کا کام بھڑکانا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو غلط راستے پہ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، جس پہ اس کو مسلط کیا گیا یا جس کے جسم میں موجود ہے اور اس کو کسی نے ایکٹیو کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے یا نقصان کرتا ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سحر کا طریقہ ہے، جادو کا طریقہ ہے کہ کسی کے حمزاد کو ایکٹیو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی۔ مزید معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، طویل سلسلہ ہے، جتنا بتائیں اتنا کم ہے، علم سمندر ہے۔ تو جو ہمارے تجربات ہیں آپ دوستوں کے آگے شیئر کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل عامل عمران قادری کو لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ علم پھیلے، اچھی بات ہے، آج کل اس کی ضرورت ہے۔ لوگ غلط چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، سفلی والے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جادو والا مل جائے تو ہم اس سے اپنا کام لیں، قرآن کو چھوڑ کر اور غلط باتوں میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پلیز یا آگے شیئر کریں تاکہ کسی کی بھلائی ہو۔ آپ ثواب صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔